اللہ ذوالجلال کی قسم کہ آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھیے، ان دو کلمات پڑھنے سے انسان کی زندگی میں وہ تبدیلی آتی ہے جو اس نے زندگی میں کبھی سوچی نہیں ہوتی۔ ایک چھوٹا سا کلمہ ہے، وہ کلمہ کون سا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 6384، صحیح الجامع کی روایت ہے 7944۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب ہم نے یہ حدیث پڑھی اور سمجھی، اس دن کے بعد سے پتہ نہیں احساس ہی بن گیا ہے، جیسے ہی پڑھتے نا محسوس ہوتا ہے کہ اب برائیاں دور ہونا شروع ہو گئی۔ اس کا معنی بھی یہی نا، اللہ میری کوئی طاقت نہیں، ساری طاقتوں کا مالک تو ہے، تیری توفیق ہونی ہے تو کچھ ہونا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے خوشخبری کیا سنائی ہے؟ یا حازم اکثر من لا حول ولا قوت الا باللہ، یا عبداللہ ابن قیس، اے عبداللہ بن قیس، الا ادلک علی کنز من کنوز الجنہ؟ نہ جی سچے دل سے بتائیے گا، اگر آپ میں سے کسی کو کہہ دیا جائے کہ یہ بینک ہے، یہ چابی ہے، جو چاہے لے لو، کوئی چھوڑے گا؟ بولے نہیں، ویسے ملنے والے نہیں ہیں، کوئی چھوڑے گا؟ اور حدیث کیا کہہ رہی؟ جنت کے خزانوں میں سے اگر کسی کو خزانہ چاہیے اور کیا چاہیے؟ اللہ اس خزانے کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹے سے ذکر کے ساتھ ایک اور ذکر کا بھی تذکرہ کیا، اور وہ ذکر کون سا ہے جس کو آپ کثرت سے پڑھیں، اور یہ میری اور آپ کی زندگی کا وہ ذکر ہے جس کی تمنا اور تڑپ 1400 سال سے لوگ کرتے آئے، اور ہمیں بھی کرنی چاہیے اور اولادوں کو بھی کروانی چاہیے۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ وہ لا الہ الا اللہ ہے جس کے لیے اللہ نے کائنات کو بنایا۔ یہ وہ لا الہ الا اللہ ہے، صحابہ اپنے بچوں کی زبان پہ سب سے پہلے کلمہ یہ جاری کرتے۔ سلیم اپنے بچے کی انگلی پکڑتی، چھوٹا بچہ بالکل، اور آسمان کی طرف بلند کر کہتی، یا بنی قل لا